اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کو اس وقت آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں اور پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حاضر خدمت ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے دور میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کے عنوان سے چل رہا تھا، اور آج ان ذمہ داریوں میں سے ایک مہم ذمہ داری وہ تبرہ اور تولا کے عنوان سے انشاءاللہ اس پر آج گفتگو کریں گے۔ بہت ساری ذمہ داریاں جو کہ غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں مومنین کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خود دشمنان حضرات اہل بیت علیہم السلام سے اظہار براءت کرنا اور ولایت اہل بیت علیہم السلام اپنے دل میں رکھنا، اس عنوان سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ضروری ہے کہ جو بڑے ہیں قوم کے ان کو یقیناً پتہ ہے، تولا کا بھی پتہ ہے، تبرہ کا بھی پتہ ہے، لیکن ہماری جو جوان نسل ہے، نیو جنریشن ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس موضوع پر سوچیں اور اس موضوع کو سمجھیں۔ اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری یقیناً بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے کہ تولا اور تبرہ جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ زیارت عاشورہ میں جو کہ ہر مجلس سے پہلے یہ زیارت پڑھی جاتی ہے پاک و ہند میں، بلکہ ایران اور عرب میں بھی اس چیز کا رواج ہے کہ مجلس سے پہلے زیارت عاشورہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ یہ زیارت عاشورہ بڑی مہم ہے۔ اس کے اگر جملات کے اوپر آپ غور فرمائیں گے تو اس میں تولا بھی موجود ہے، تبرہ بھی موجود ہے، یعنی گویا کہ اس قدر مہم ہے کہ علماء پاک و ہند بلکہ علماء حقہ اثنا عشریہ نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے کہ اس کو ضرور پڑھا کرے، اور اس قدر اس کے برکات ہے زندگی میں کہ خود یہ ایک موضوع ہے کہ زیارت عاشورہ کی کیا برکات ہے زندگی میں، اور کیا برکات بزرگان نے اپنی زندگی میں حس کیے ہیں زیارت عاشورہ کا عمل کرتے ہوئے۔ یعنی ضروری چیز ہے اور لازمی ہے کہ زیارت عاشورہ کا ورد کیا جائے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں جو چیز ہمیں ملتی ہے، تولا کا درس بھی ملتا ہے، تبرہ کا درس بھی ملتا ہے۔ یعنی خود دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے تبرہ کرنا، ان کی کرداروں سے اظہار براءت کرنا، اور ان کی شخصیت اور وجود سے براءت کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ زیارت عاشورہ میں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تولا بھی ہے، لیکن جو کلی طور پہ ایک جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم، انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے ان کے ساتھ ہماری صلح ہے، اور جن سے آپ کی جنگ ہے ان سے ہماری جنگ ہے۔ یہ بڑا مہم جملہ ہے تولا اور تبرہ کے عنوان سے، جو کہ غیبت حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں جو مرحوم صاحب میکیال نے یہ ان ذمہ داریوں میں سے لکھ دیا ہے کہ تولا اور تبرہ یہ ضروری ہے کہ ایک مومن غیبت کبریٰ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں اس عمل کو انجام دے۔ اور بعض میں تو تبرہ اور تولا کے عنوان سے میں حدیث بھی آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن کلی طور پہ یہ ہے کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ میں ایک عقلی دلیل لے کے آ جاؤں جو کہ ایک ایسی آسان دلیل ہے کہ جو یقیناً کم سن بچے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں
مثلا ذات باری تعالی اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو یقیناً جو اللہ کا دشمن ہوگا اس سے آپ تبرہ نہیں کریں گے، اس سے آپ بیزاری اختیار نہیں کرو گے، یقیناً کرو گے، اس کے اوپر لعن بھی کرو گے، نفرین بھی کرو گے، اس کو برا بلا بھی کہو گے، یقیناً، چونکہ آپ کے محبوب کا دشمن ہے۔ جو محبوب کا دشمن ہے وہ کبھی آپ کا پیارا نہیں ہو سکتا، یہ عقلی ایک دلیل ہے۔ اور دوسری طرف سے جو محبوب کا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا دوست ہے تو یقیناً آپ کو وہ اچھا لگے گا۔ جب آپ کو محبوب کا گھر اچھا لگ رہا ہے، محبوب کے گھر کی گلیاں آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کو ہر وہ چیز محبوب کے گھر سے ایک جانور بھی وہاں پر رہتا ہے وہ بھی آپ کو پسند ہے، محبوب ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی تمام چیزوں سے بھی آپ کی محبت ہوگی۔ اور جو آپ کے محبوب ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے جو دشمنی رکھنے والا ہے آپ یقیناً اس سے دشمنی رکھیں گے، عقل کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے عقل کو چھوڑ کے وہ کہیں کہ نہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، تو پھر یہ آپ کی جو محبت ہے یہ یقیناً سچی محبت نہیں ہے، یہ ایک عقلی بات ہے۔ اور ہمارے مذہب میں جو چیز ہے جو تولا اور تبرہ کے عنوان سے ہے، بہت سارے لوگ اشکال کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کا دین ہی تبرعی دین ہے، تو ہم بھائی تبرعی دین نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہم لشکریان الہی میں سے ہے، مثلا ہم خدائی، اگر اپنے آپ کو خدائی سمجھتے ہیں، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خدائی سمجھ رہا ہے، اللہ کے لشکر میں وہ ہے تو یقیناً بات ہے کہ اس کی جو مخالف کا لشکر ہوگا اسے وہ اظہار برات کرے گا، عقل کا تقاضا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جہاں قرآن کی بات ہے تو قرآن میں بھی سورہ براءت کے نام سے سورہ دقیقاً موجود ہے کہ سورہ براءت، اگر اس بحث کی اہمیت نہ ہوتی تو سورہ براءت کو اللہ نازل نہ کرتا۔ تو گویا کہ یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے اپنے جو دشمن ہے ان کو برا بلا کہا ہے، قرآن میں کہا ہے، اور وہ خود ایک بحث ہے کہ جہاں پر وہ آیات یقیناً جہاں پر کفار کو تنبیہ کی گئی ہے شدید الفاظ میں، مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے شدید الفاظ میں، تو یقیناً وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن میں بھی موجود ہے۔ تولا اور تبرہ ایک عقلی مسئلہ ہے، اور مذہب شیعہ میں اس کے عنوان سے بہت سارے احادیث موجود ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ ہر مذہب کا اپنا کوئی ایک منبع ہوتا ہے، اپنا ایک مرجع ہوتا ہے، اپنا ایک سرچشمہ ہوتا ہے جہاں سے وہ ہدایت لیتے ہیں، جہاں سے وہ فرامین لیتے ہیں، جہاں سے وہ عمل لیتے ہیں اس دین کے لیے۔ تو ہر دین میں ایک مرجع موجود ہے، جو بھی دین ہے، جو بھی مذہب ہے۔ ہمارے پاس جو مرجع ہے یقیناً ہمارے پاس مرجع قرآن ہے اور اہل بیت ہے، یہ دو مرجع ہے ہمارے۔ مذہب شیعہ کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کے حدیث کے مطابق کہ 2 گرام بہا چیزیں جو ہمارے لیے رکھی گئی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی، فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اطرت ہے یعنی اہل بیت ہے۔ یہ ہر جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، حتیٰ کہ اہل تسنن کے متعدد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس میں انہوں نے تھوڑی بہت غبن بھی کر چکے ہیں، بعد میں پھر کہا سنت رسول، اور لیکن بہرحال اصلی شکل میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ہمارے پاس تو موجود ہے ہی۔ تو یقیناً یہ وہ مرجع ہے جو بظاہر 2 ہے، قرآن اور لیکن یہ اصل میں ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، 2 آپس میں جدا ہی نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ یہ اس وقت تک آپس میں رہیں گے حتیٰ حوض اور کوثر تک یہ آپس میں ساتھ ہی رہیں گے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، تو دونوں جو ہے وہ ہے، اور ہمارا مرجع یہ ہے۔ اب اس مرجع کا جو بھی دشمن ہوگا یقیناً وہ ہمارا دشمن ہے۔ اہل بیت جو ہے وہ معلم ہے، پھر فضیلت اہل بیت کی، یعنی اگر ان کو ہم 2 بھی تصور کریں تو اہل بیت کی ایک خاص اہمیت ہے، چونکہ اہل بیت بیان کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو مرجع ہے وہ اہل بیت ہے، اور دشمنان اہل بیت سے ہم ہر لحاظ سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے جو ہے وہ اہل بیت محترم ہے، اور ان کے دشمنوں سے
اظہار برات کرتے ہیں اور اسی سے ہمارا دین جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پروگرام معرفت منتظر بندہ حقیر آپ کی حاضر خدمت ہے، اور آج کی ذمہ داریوں میں سے جو سب سے عظیم ذمہ داری ہے ہماری غیبت امام میں، وہ تولا اور تبرہ ہے کہ جو ہر مومن کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، بلکہ دین کا کمال ہے کہ اگر کوئی شخص تولا اور تبرہ کا قائل نہیں ہے تو اس کا دین کامل نہیں ہے۔ مذہب شیعہ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مذاہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، البتہ اگر کوئی اشکال وارد کرے گا پھر ہم جواب دیں گے ان کو، اور ہر قسم کی اس موضوع پر ہر قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ مذہب شیعہ نے اٹھائی ہوئی ہے، بلکہ مذہب شیعہ کے علماء تو دور کی بات، یہاں کے ہر قوم اس مسئلے کے اوپر یقیناً جدی ہے اور جدیت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس مذہب اہل بیت میں علیہم السلام میں یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اگر ولایت رکھتے ہیں، ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وضو بھی کرے، اور وہ وضو جو ہے وہ بھی روحانی وضو ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تبرہ، کہ ہم ان کے دشمنان سے تبرہ کریں اور تبرہ کے ذریعے سے اپنے دین کو حفظ کریں۔ ضروری ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یقیناً تبرہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہمارے پاس جو ہے مرجع ہے اہل بیت کے دشمنوں سے ہماری تبرہ ہے، اور اس کے ذیل میں بہت سارے احادیث جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث جو بڑی معروف حدیث ہے کہ انسان کا دین کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تبرہ نہ کرے۔ فرمایا کہ کمال الدین ولایتنا و براءۃ من عدونا، فرمایا کہ دین کی کمال جو ہے، جو کمال الدین ہے، جو اکمال الدین ہے، جہاں پر دین کامل ہوتا ہے، وہ ہماری ولایت ہے اور ہمارے دشمنوں سے براعت ہے۔ یہ ہمارے معروف کتاب بحار الانوار میں یہ حدیث جو ہے مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کر چکے ہیں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث، اور دوسری کتابوں میں بھی یہ کتاب جو ہے، یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے، اور نہایت ہی مہم ہے کہ ہم اس بارے میں سمجھیں کہ دین کی اکمال، دین کامل کب ہوگا؟ اس وقت دین کامل ہوگا کہ جب آپ تبرہ اور تولا دونوں کو ساتھ رکھیں گے۔ یعنی گویا آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، پرندے کے دو پر ہے، ایک تولا ہے، ایک تبرہ ہے۔ تولا اگر نہیں ہے، تنہا تبرہ اگر نہیں ہے، تنہا تولا کوئی کام نہیں کر سکتا، اور تولا اگر ہے، تبرہ نہیں ہے، تو پھر بھی یہ پرندہ نہیں اڑے گا۔ پرندہ ہے دو پروں کا، ایک پر جو اس کا ہے وہ تولا ہے، اور ایک پر جو ہے اس کا تبرہ ہے۔ دونوں ضروری ہے۔ اور اگلی جو ہے وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ بعض اہل تسنن کے فرقوں میں یہ زیادہ تر موجود ہے، اور آج کل یہ فساد جو ہے وہ ہمارے مذہب شیعہ میں بھی کچھ لوگ جو ہے، اللہ العالم، یہ لوگ جو ہے ان کو کوئی اور جو ہے وہ ٹرینڈ کر کے بھیج رہے ہیں، یا کیا مسائل ہے، کیا نہیں ہے، کیا ان کی یہ خود فکروں میں منحرف ہے، واللہ العالم کی یہ کس سوچ کے رکھنے والے ہیں۔ لیکن وہ بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تبرہ جو ہے وہ اس کو نہیں مان رہے، تولا کو کسی نہ کسی حد تک مانتے ہیں لیکن تبرہ کو نہیں مانتے۔ اب ان کے لیے یہ ہے، فرمایا کہ کذب
मन्दआ मुहब्बतना वलम यबरा मिन अदुवना, फरमाया वो शख्स जो है अपने दावे में झूठा है, ये शख्स अपने दावे में झूठा है कि जो ये कहता है कि मैं तवल्ला तो रखता हूँ अहले बैत से लेकिन तबर्रा नहीं करता। जब तबर्रा नहीं कर रहा तो ये जो है वो विलायत भी इसके वजूद में मौजूद नहीं है। ज़रूरी ये है कि इंसान जो है तवल्ला के साथ साथ तबर्रा को भी अपने वजूद में रखे। तबर्रा नहीं कर रहा तो तवल्ला जो है, ये जो कह रहा है कि मेरी विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, ये शख्स जो है वो झूठा है। हदीस जो है ये भी बिहार की हदीस है जो कि हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही सनद के साथ ये भी मौजूद है। और उसके बाद फरमाया कि मोमिन जो है उसकी 3 अलामात है उमूमी तौर पर। वैसे बहुत सारी ये हदीस से बहुत सारी मौजूद है। 40 के उन्वान से भी आपने सुनी होगी कि मोमिन के 5 अलामात है, बाज़ जगहों पर मोमिन के 4 अलामात है, बाज़ जगहों पे फरमाया मोमिन की 3 अलामात है। देखिए ये सब के सब हक़ है, ये हदीसें सबको इकट्ठा करना पड़ेगा तो एक मोमिन जो है ये सब के सब सिफ़ात रखेगा। तो अगर हम इन हदीस को कहेंगे तो कहेंगे कि मोमिनीन के सिफ़ात में से ये 3 भी शामिल है, मोमिनीन के सिफ़ात में वो 4 भी शामिल है। फ़हम होना चाहिए मोमिनीन के सिफ़ात में वो 5 भी शामिल है, जिसमें से हम जो है वो मौक़े 40 पर आपकी खिदमत में वो हदीस तमाम उलमा से, खुतबा से, वाइज़ीन से आप सुनते हैं कि वो 5 है जो खाक शिफा पर मसलन सजदा करने वाला है और बिस्मिल्लाह को बिलजहर पढ़ेगा, और ज़ियारत 40 जो कि वो हदीस भी मौजूद है, दूसरी भी बहुत सारी हदीस है। तो मोमिनीन के औसाफ में से ये 3 भी है। फरमाया कि 3 अलामात हैं मोमिनीन के, उसमें से ये है कि इल्मुहु बिल्लाह, अवलन तो वो अल्लाह के ऊपर इल्म रखेगा, अल्लाह की मारिफत रखेगा एक। दूसरी जो है मन युहिब्बु व मन युबग़ज़, फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करेगा और उनके दुश्मनों से बरात करेगा। ये हदीस मोमिनीन के औसाफ में से 3 औसाफ हो गए। एक सिफत ये है कि ये शख्स जो है वो इल्म बिल्लाह रखने वाला होगा। दूसरे जो है ये मुहिब होगा, अल्लाह का मुहिब होगा, अल्लाह की मोहब्बत रखेगा। वयुबग़ज़, और बुग़्ज़ रखने वाला होगा खुदा के दुश्मनों से, जो अल्लाह के दुश्मन है। यकीनन आप क्या फरमाते हैं कि अहले बैत का जो दुश्मन है क्या वो अल्लाह का दुश्मन नहीं है? हर बंदा कहेगा कि वो अल्लाह ही का दुश्मन है। ज़ाहिर सी बात है रसूलुल्लाह का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, इसमें कोई शक है? कोई भी किसी भी फ़िक़्हा में आप अगर ये सवाल करोगे तो वो यही कहेगा कि हाँ ये तो सही है। तो फिर जब सही है तो हम अहले बैत के दुश्मनों से बराअत न करें? एक सवाल। तो इस किस्म के अहादीस का सिलसिला जो तवल्ला और तबर्रा के उन्वान से हमारे पास मौजूद है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है कि जिसमें जो है बहुत सारी रिवायात जो है वो तवल्ला और तबर्रा के उन्वान से हमारे पास पाए जाते हैं। यानी ख़ुद दीन का इकमाल जो है वो तवल्ला और तबर्रा है। ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में यहाँ पर एक बात जो निहायत ही मुहिम है, यहाँ पर यानी हम जिन अशख़ास से तबर्रा का इजहार करते हैं, जैसे ज़ियारत आशूरा का मैंने हवाला दिया कि जिनमें वो लोग हैं कि जिन्होंने करबला में हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की शहादत की वजह बने, वो अफराद खुदा की लानतें हो उनके ऊपर जिन्होंने सिब्त रसूलुल्लाह को शहीद किया करबला में। लेकिन ज़ियारत आशूरा फ़कत उन अशख़ास के लिए नहीं है, या आजकल के भी वो अशख़ास और वो करैक्टर्स मौजूद है। ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में जो तबर्रा का हुक्म दिया गया है, उनके साथ साथ जो पहले गुज़रे हैं, आजकल के जो उनके करैक्टर के लोग, जो उनके किरदार के लोग मौजूद हैं, उनसे भी यकीनन हमारी उसी तरीक़े से बरात होनी चाहिए जैसे उनसे थी। आज भी जो अशख़ास मौजूद है, जो उनके किरदारों वाले लोग मौजूद है, उनसे इंसान बरात करे, बरात इंसान करे और इन लोगों से मुकम्मल तौर पे कोई रहम का मुज़ाहरा इनके ऊपर न करे।
آج کل کے جو ان کے کریکٹر کے لوگ ہیں، اور وہ بالکل واضح ہے کہ کون سے لوگ ہیں۔ اولاً تو ان کریکٹر کے لوگ یہ ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ خود واقعہ کربلا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو ظاہراً مفتی تھے، انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ تو آج کا جو عالم ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے، ان سے بھی اسی طریقے سے انسان براءت کا مظاہرہ کرے، ان سے بھی انسان براءت کا مظاہرہ کرے، اور ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے لعن اور نفرین کرے جن طریقے سے ان مفتیوں کے اوپر آپ لعن و نفرین کر رہے ہیں جنہوں نے سید شہداء کے قتل کا فتویٰ دیا تھا۔ اور ان میں سے بہت سارے موجود تھے، اس میں سے معروف جو ہے وہ شریح قاضی ہے، جنہوں نے سید شہداء کے قتل کا فتویٰ دیا تھا اس شخص نے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے جو ظاہراً اپنے آپ کو عالم اور فاضل سمجھتے تھے، انہوں نے سید شہداء کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ تو اب یہ افراد جو ہے اس کریکٹر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں، بس حالیہ میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا تقریباً کچھ عرصہ پہلے کہ خود پاکستان میں ایک مفتی نے خود سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو حق سیدہ غصب ہوا تھا فدق کے عنوان سے، تو وہاں پر انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، وہ جملہ میں دہراؤں گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور کہوں کہ اس مفتی نے یہ کہہ دیا تھا کہ سیدہ کا حق وہ نہیں بنتا تھا، اور اس نے مزید بھی گستاخیاں کی تھی جو وہ ہے۔ تو یہ اسی کریکٹر کا آدمی ہے، اسی کریکٹر کا آدمی ہے کہ جیسے کہ وہ افراد جنہوں نے سید شہداء علیہ السلام، جو رسول اللہ کے یہ حدیث بھی موجود تھی کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، یہ حدیث موجود تھی، اور حتیٰ یہ بھی موجود تھی کہ سیدہ میرا جز ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی، تو یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن آج کل کا یہ مفتی بھی جو ہے وہ گویا کہ رسول اللہ کے اوپر بھی اشکال کر رہا ہے کسی ایک شخص کو بچانے کے خاطر، تو یہ ناسبی ہے، یہ ناسبی، یہ ملعون، یہ بد کردار آدمی، یہ بد کریکٹر آدمی، یہ بدتمیز آدمی، یہ بد تہذیب آدمی، یہ جو کہ صحیح الولادہ نہیں ہے یقیناً، سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر یہ گستاخ جو ہے، یہ اس قسم کی جو گفتگو کر رہا ہے، یہ اسی کریکٹر کا آدمی نہیں ہے، یہ اسی کریکٹر کا آدمی ہے۔ جب اس کریکٹر کا آدمی ہے تو اس سے ہم کیا اظہار برات نہیں کریں گے؟ بہت سارے لوگ جو ہے یہ ناسبی، یہ پلید، یہ بد تہذیب، بد عقیدہ، یہ شخص جو ہے یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے کسی ایک شخص کو بچانے کے لیے، تو کیا کریں؟ اظہار براعت نہ کریں ایسے افراد سے۔ تو یہ غیبت امام میں ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم وہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے عقیدے میں محکم رہیں گے تو دوسرے مخالفین آپ کی مدح سرائی نہیں کریں، نہ کریں۔ ہم نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو خوش کرنا ہے یا اپنی دوستیاں بڑھانی ہے؟ دوستیاں بڑھاؤ گے تو پھر بناتے رہو دوستیاں، امام کو اپنے ہاتھ سے آپ جانے دے دو گے، جو اہل بیت ہے ان کو آپ نے اپنے ہاتھ سے جانے دے دیا، ان کی محبت کو آپ نے چھوڑ دی، جا کے تھوڑی سی اس پلید کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی مدح سرائی کریں گے، اس کو آپ نے خوش کر دیا۔ اگر یہ سیاست ہے تو ایسی سیاست پر بھی لعنت ہو، جہاں ہم اہل بیت کے دشمنوں سے ان کے اوپر رحم کریں کہ وہ ہماری مدح سرائی شروع کرے۔ اور آج کل کے دور میں یہ افراد ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس قسم کے لوگ جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، یا یہ کہ وہ کہیں یہ بہت بڑا جید عالم ہے۔ یہ کہاں کا جید عالم ہے؟ شیخ مفید سے بڑا عالم ہے یہ جید عالم جو ہے شیخ مفید، مرحوم کلینی سے بڑا عالم ہے، مرحوم کلینی صاحب کافی، اس سے بڑا عالم ہے۔ آج تک مرحوم کلینی جو ہے اس اتنے علم اور فضل کے ساتھ آج تک ان لوگوں کے ہتک اور ان لوگوں کی توہین آج تک ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ یعنی کتنا عرصہ ہو گیا غیبت صغرا کے زمانے میں مرحوم کلینی زندگی گزار رہے تھے، آج بھی اس کے اوپر لعن و نفرین ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟
وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا بڑا عالم ہے، آج تک جو ہے وہ لوگ اس کی، تو یہ شخص کوئی مرحوم کلینی سے بھی بڑا ہے یہ؟ مرحوم مجلسی جو کہ کتاب بہار میں اس نے جو روایات نقل کیے ہیں، یا دوسری کتابیں ہیں، حق الیقین ہے، یہ اس سے بھی بڑا عالم ہے آج تک جو ہے، یعنی دور عثمانیہ میں، دور عثمانیہ کی بات کر رہا ہوں، چونکہ مرحوم مجلسی جنہوں نے جس دور میں زندگی گزاری ہے، یعنی حتیٰ یہ کتاب بہار اگر کسی کے گھر میں پائی جاتی تھی، اس شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا تھا، یا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو زندان میں ڈال دیا جاتا تھا خلافت عثمانیہ میں۔ یعنی اس کی کتاب کے اوپر، ان کی کتاب کے اوپر پابندی تھی، اور خود یہ عالم جلیل القدر جو ہے وہ وفات کے بعد بھی لوگوں کے لعن و نفرین کا شکار رہے، اور آج بھی ہے۔ آج بھی جب مذہب شیعہ کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو مرحوم مجلسی کی کتابوں کو اٹھا کے اس کے اوپر لعن نفرین کی جاتی ہے۔ تو یہ ملعون جو آج مثلا ایک شخص اٹھا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی یعنی مصلح ہوں، میں بڑا مصلح آدمی ہوں، تو کوئی مرحوم مجلسی اور مرحوم کلینی سے بھی بڑا عالم ہے؟ سوال ہے، یقیناً نہیں ہے۔ یہی ہر بندہ جواب دے گا کہ یہ ان کے حتیٰ کہ پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ مذہب شیعہ کے خاطر انہیں قربانیاں دی، اور خود اپنے اوپر لوگوں کے لعن نفرین کراتے رہے۔ انہوں نے پروردگار کی رضایت کو حاصل کی، اور خود اپنی جو لوگوں کی جو سستی شہرت تھی اس سے پرہیز کیا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ شخص جو اٹھا ہے یہ کس عنوان سے اٹھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ کوئی بھی ہے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، کوئی بھی ہے اپنے آپ کو بڑا مصلح سمجھا رہا ہے، لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا مصلح شو کر رہا ہے۔ اس آدمی کو سید شہداء سے کوئی شرم نہیں آتی ہے، بے شرم ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت سے اس بندے کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، تو ایسے شخص کا کیا کرنا ہے؟ یہی ہے غیبت امام میں جن چیزوں کی طرف ہمیں ترغیب دی گئی ہے، وہ ان لوگوں سے ہے۔ یہ وہی جھوٹے لوگ ہیں، یہ وہی سستی شہرت حاصل کرنے والے وہ بدبخت کردار لوگ ہیں کہ جنہوں نے مذہب شیعہ میں آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور کر بھی چکے ہیں۔ جو سستے عقیدے والے لوگ تھے، جو بیچارے جو ہے جن کے عقیدے صحیح نہیں، تو ان کو خرید بھی لیا، انہوں نے خرید بھی لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ ہمیشہ ان کا کام یہی ہے کہ دوسروں کے اوپر تنقید کرنا، دوسروں کے اوپر تنقید کرنا۔ خود اس سے زیادہ کوئی بیڈ کریکٹر آدمی کون ہو سکتا ہے جو سیدہ کی دشمنوں پہ رحم کر رہا ہے، سیدہ کی دشمنوں پہ رحم کر رہا ہے منافقانہ چالوں کے ذریعے سے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان چہروں کو پہچانیں، ظاہراً کہ یہ ہمارے ہی علماء کے لباس میں ہوں گے، ظاہراً ہمارے علماء کے لباس میں یہ لوگ ہوں گے، نماز بھی ہاتھ کھول کے پڑھیں گے، وضو بھی ہماری طرح ہی کریں گے، لیکن ان کے نظریات جو ہے وہ نظریات انہی کے نظریات ہے کہ جن سے اہل بیت کو تکلیف ہوئی ہے، جن سے اہل بیت کو تکلیف ہوئی ہے، ان لوگوں کے نظریات اور ان کے نظریات جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہاں پر جو زیارت عاشورہ کی بات ہے، یا ہمارے پاس جو دوسری جگہوں پہ جو ان لوگوں کے اوپر لعن و نفرین ہوئی ہے کہ جو اہل بیت کے دور میں تھے، آج بھی ہم اس شخص کے اوپر لعن کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو قلم اور دعوات نہیں دی، اور رسول اللہ پہ بہتان لگا دیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ جو ہے وہ ہذیان کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آج بھی اس شخص کے اوپر ہم لعن نفرین کرتے ہیں، ان کو اصحاب تابوت میں سے سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ واضح ہے، یہ مذہب شیعہ کے نظریات واضح ہے، اس میں کس چیز کا تقیہ کریں گے، یہ تو واضح ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے کریکٹر کو بھی
غیبت امام میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں سے آپ تبرہ کر رہے ہیں، ان کے کریکٹر سے تبرہ کر رہے ہیں، ان کی اس پلید فکروں سے، جو پلید فکری تھی ان سے آپ اظہار برات کر رہے ہیں، تو ان سے بھی کریں۔ یہ ان سے زیادہ بدتمیز اور ان سے زیادہ بد کردار اور ان سے زیادہ بد تہذیب ہے کہ جن لوگوں نے، جو آج بھی ان لوگوں کی دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف دی ہے۔ اب یہ اگر اہل بیت کی تکلیف نہیں ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ جنگ جمل اگر اہل بیت کی، آپ اس کو اہل بیت کی تکلیف نہیں سمجھ رہے جنگ جمل کو، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے عقلوں کو بھی 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے کہ جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ جنگ جمل میں کتنی قتل و غارت ہوئی تھی، کتنے لوگ جو ہے 20,000 لوگ مرے تھے، 20,000 لوگ مرے تھے، اور اس میں سے 5,000 لوگ حضرت امیر المومنین کے اصحاب میں سے شہید ہوئے تھے۔ چلو وہ 15,000 جو ہے وہ باطل پہ تھے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا سلسلہ ہوگا جو 5,000 مومنین شہید ہوئے، مفت میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اور کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جس شخص نے ایک شخص کو، ایک نفس کو قتل کر دیا، گویا اس نے پورے عالم کو قتل کر دیا؟ یہ موجود نہیں ہے؟ یقیناً موجود ہے۔ تو اس جنگ میں جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو جو زحمت دی گئی ہے، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، خاندان اہل بیت کے اوپر یہ جنگ جمل کو مسلط کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ صفین کی جنگ ہوئی ہے، معاویہ نے کی ہے جنگ، معاویہ نے جنگ کی۔ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ مرے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں۔ اگر یہ بھی زحمت نہیں ہے آپ کی نظر میں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر معاویہ نے ساب اور شتم کا آغاز کر دیا۔ 100 سال تک، ایک صدی، یہ کتب اہل تسنن میں موجود ہے، میں کوئی اپنی کتب کی بات نہیں کر رہا، کتب اہل تسنن میں موجود ہے کہ بنی امیہ جن کی ابتدا معاویہ نے کری تھی، 100 سال تک یہ لعن، یہ سب، یہ شتم، اس کا سلسلہ جاری رہا۔ خطبائے منبر مساجد میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر یہ سب اور شتم کرتے رہے، اور 100 سال تک یہ سلسلہ گزرا۔ خود معاویہ کی ساری زندگی یہی کام کرتا رہا، اپنی آخری زندگی تک معاویہ نے یہ کام کیا۔ جس طریقے سے معاویہ کا باپ ابو سفیان رسول اللہ کا دشمن تھا اور ساری زندگی اس نے دشمنی کی، معاویہ نے اپنے باپ کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ساری زندگی دشمنی کرتا رہا، جو کہ اس کے بعد میں ان کا پھل جو ہے وہ یزید جو ہے اس نے اپنی ساری زندگی، جو ان کی مختصر زندگی تھی 37-38 سال جتنی بھی تھی، ساری زندگی یہ شخص جو ہے انہوں نے اہل بیت کی دشمنی کی۔ میں بات بالکل واضح اور صاف۔ پھر جو ہے دور مروان کا آیا، مروان نے بھی یہی کام کیے۔ بنی امیہ کا دور مکمل طور پہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ امام اتنی زیادہ تکلیف اہل بیت کو ہوتی تھی جب لوگ حضرت امیر علیہ السلام کے اوپر اس قسم کی نازیبا کلمات جب ادا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح معاویہ، جو معاویہ کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی، اس میں اس چیز کو لکھ دیا گیا تھا کہ میرے والد کے اوپر مزید یہ سلسلہ نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہوں گی اہل بیت کو۔ یہ لوگ جو ہے یہی کرتے رہے، اور ہم جو آج پھر جو اہل بیت کی دفاع میں ان کے اوپر جب لعن اور تبرہ کرتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی انہوں نے قتل و غارت کیا، ہم کوئی قتل و غارت تو نہیں کر رہے، صرف ان کے اوپر لعن کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، ہمارے دین کا اثاثہ ہے۔ یعنی جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر سب و شتم کی ہے، ہم بھی لعن کریں گے اور لعن کرتے رہیں گے، اور ساری زندگی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ لعن کرتے رہیں گے۔ اہل بیت کے خدا کے وہ دشمن ہے
اس قدر یہ قبیح دشمن ہے، یہ اس قدر منافق اور پلید دشمن ہے کہ ہم جو ہے وہ کریں گے اعلان، اور یہ احساس ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جو ہمارے اپنے مذہب کے اندر یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتراتے ہیں، وہ نہیں کتراتے۔ آپ جا کے خود دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں، آپ ذرا سوشل میڈیا کو کھول لیں، آج کے ان کے جو دور حاضر کے جو علماء ہے، ان کی بھرپور طریقے سے مذہب شیعہ اور ہر شیعہ کو یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں، ماں سوائے چند جو حضرات ہے، جو سیاسی ٹائپ کے مولوی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سب مسلمان ہیں، لیکن جو ان کے غیر سیاسی جو افراد ہے کھل کے یہ بات کرتے ہیں، ہمارے آج تک کسی ایک فقیہ نے کہا ہے کہ مثلا جو تسنن سے تعلق رکھتا ہوگا وہ کافر ہے؟ نہیں کہا، کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے۔ ان کے جو ہے ہزاروں مفتیوں نے یہ فتوی دیے ہیں کہ جو شیعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو جنگ جمل سے، یہ جملہ ذرا مہم ہے، کہ جو جنگ جمل میں اس خاتون کو باطل پہ سمجھتا ہوگا، جو آج بھی باطل پہ، چونکہ وہ اپنی ساری زندگی اس نے کوئی توبہ تو نہیں کی، کہاں لکھا ہے کہ توبہ کی ہے اس نے؟ نہیں کی۔ آخری دور تک امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت پر بھی اس نے سجدہ شکر ادا کیا تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے تھے، اور یہ سارے اس کے جو کریکٹر تھا، اور معاویہ کا بھی یہی کریکٹر تھا کہ ساری زندگی اس نے کوئی وہ باز تھوڑی نہ آیا تھا، اپنے اوائل زندگی سے لے کر انتہائی زندگی تک اس نے یہی کام کیا تھا۔ عمر عاص بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ میں جو دیگر افراد تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ انہوں نے جو ظلم کیے ہیں، آج یہ لوگ ہمارے اوپر یہ مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں جو یہ لوگ آئے تھے، ان سے جو ہے ان کے اوپر نرمی اختیار کی جائے۔ نہیں کریں گے نرمی نہیں ہوگی، نرمی بالکل نہیں ہوگی، اور جو نرمی انہوں نے جو نہیں کرے گا، انہوں نے یہ فتوے دے دیتے ہیں یہ کافر ہے۔ جو بھی شیعہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کا وفادار ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کا حبدار ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کو حق سمجھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، الحق مع علی و علی مع الحق، اس عقیدے کا جو قائل ہے، اس کے اوپر یہ لوگ کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اور یہ موجود ہے۔ دوسروں کو چھوڑے، یہ جو عرب مفتی ہے ان کو چھوڑ دیجیے گا، بن باز کو چھوڑ دیجیے گا، دوسرے لوگوں کو چھوڑ دیجیے گا، پاک و ہند کے ایک مفتی نے یہ صاف الفاظ میں ٹی وی شو پر یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں جو بر صغیر پاک و ہند ہے، وہاں پر 1000 سے زیادہ مولویوں کے فتوے وہ شخص دکھا سکتا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ شیعہ جو ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ کفر کے جو فتوے ہیں، کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس قدر آپ کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کو چیلنج پہ چیلنج کرتا جا رہا ہے، اور یہاں سے آپ جو ہے وہ اس قسم کی غیر ذمہ داری کا، یعنی نہ ان کے دلوں میں آپ نے اپنی محبت ڈال دی، اور جو دین آپ کے پاس تھا، جو ایمان آپ کے پاس ہے، وہ بھی آپ نے جا کے اس کا بھی آپ نے صفایا کر دیا۔ تو نقصان تو ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس باتوں سے قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے روابط کو ختم کریں، روابط رکھیں آپ، لیکن دین جو ہے وہ بڑی دقت والی چیز ہے، اور دین میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے پاس جو بحث تولا اور تبرہ ہے، یہ بہت ضروری بحث ہے، اور عین ہی عقل قرآن حدیث اور روایات کی روشنی میں ہے، روایات کی روشنی میں یہ چیز موجود ہے، اور جن افراد نے بھی یہ کیے، ہم ان کے اوپر بھی اعلان کرتے ہیں، اور ان کے کریکٹر پہ جو آج بھی ان کے کریکٹر موجود ہے وہ بھی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، کہ سوال اٹھایا گیا تھا اور علماء نے جواب دے دیا تھا، اور بلکہ امام معصوم کے قول کے مطابق جواب ہے، کہ فرمایا کہ جب امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے، تو ظہور حضرت کے بعد جب لوگوں کی قتل ہوں گے جب لوگ، تو ایک راوی نے معصوم سے سوال کیا کہ مولا، آپ کے ساتھ جو دشمنی کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگ نہیں تھے، یہ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے دشمنی کی۔
تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور کے بعد کیوں ان لوگوں کو قتل کریں گے؟ تو امام نے ایک عجیب جواب دیا، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے قتل ہوں گے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے جو کریکٹر تھا، جو انہوں نے جو کیے تھے، اس کے اوپر راضی ہوں گے۔ اور یہ بہت واضح ہے یہ بات کہ ان کے کریکٹر پہ آج کے لوگ جو ہے وہ راضی ہے، تو امام یہ ان کو قتل نہیں کریں گے، یہ قتل کے مستحق نہیں ہے۔ جو شخص جو ہے اہل جمل کی دفاع کرتا ہوگا، جو اہل صفین کی، فقیر شام کی جو دفاع کرنے والا ہوگا، جو بھی ہوگا، جو دفاع کرنے والا شخص ہوگا، وہ یقیناً انہی نسل سے ہے اور اپنے آباء و اجداد کے ان چیزوں کے اوپر جو ہے راضی ہے۔ اور حتیٰ اس کی مثالیں موجود ہے کہ کیوں راضی ہے۔ ابن تیمیہ جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو 12 امام کا تصور موجود ہے، وہاں پر انہوں نے 12 امام میں یزید کو بھی گنوایا ہے، یعنی ان کے ان 12 اماموں میں سے جو حدیث ہے کہ میرے بعد جو ہے 12 خلیفتاً یا اماماً، یہ حدیث رسول اللہ کی موجود ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ ابن تیمیہ نے واضح طریقے سے وہاں پر معاویہ اور یزید کو بھی گنوا دیا ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں، یا دوسری جگہوں پر۔ لیکن ان کے ہاں یعنی کون سے امام ہے؟ ہارون الرشید، معاویہ اور منصور دوانقی، اس قسم کے جو اہل بیت کے اس پائے درجے کے یہ لوگ دشمن تھے، ان کے یہاں امام ہے، یہ امام ہے۔ تو جہاں پر یہ امام ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے جو امام ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ تو اہل بیت کے پکے دشمن ہے، اور جو اہل بیت کا پکا دشمن ہوگا ان سے ہم اظہار برات نہیں کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے جو کرتوت تھے، جنہوں نے اہل بیت اور آل رسول کو اذیتیں پہنچائی اور شدید طریقے سے اذیتیں پہنچائی، یہ ان کے کریکٹر کے اوپر راضی ہیں۔ اور جب یہ راضی ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ جو اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے ہیں، جن کے اہل بیت سے جنگ ہے، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، اور جن کی اہل بیت کے ساتھ صلح ہے، اہل بیت ان سے صلح کر چکے ہیں، ان سے ہماری صلح ہے۔ تو یہاں سے ہمیں خود تولا اور تبرہ کا مفہوم جو ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو وقت امام الوقت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سامنے بالکل اپنے چہرے کو صاف کر دینا اور اپنے عقیدے کو صحیح کر دینا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تولا اور تبرہ کو نہایت جدی طریقے سے لیں، اور اس کو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں انجام بھی دینا چاہیے۔ عقیدہ فقط کافی نہیں ہے جب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ وقت کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو انشاءاللہ ان کے سامنے بھی ہم سرخرو ہوں گے، چونکہ ہم ان کے آباء و اجداد سے اظہار برات کرتے ہیں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔